الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم وما تلك بیمینک یا موسیٰ، اور آپ کے داہنے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ قال ہی عصائی، کہا کہ میرے ہاتھ میں میری لاٹھی ہے، اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی، اس پر ہم ٹیک لگاتے ہیں، پتے بکریوں کے لیے جھاڑتے ہیں اور اس کے علاوہ اور بہت دوسرے کام بھی کرتے ہیں۔ قال القیہا یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا اس کو ڈال دو اے موسیٰ۔ فالقاہا فاذا ہی حیۃ تسعی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو ڈال دیے زمین پر، وہ اچانک ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گئے۔ قال خذھا ولا تخف، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑو اور ڈرو مت۔ سنعیدھا سیرتھا الاولی، پھر ہم اس کو لوٹا دیں گے پہلی حالات میں۔ بھائی اور بزرگوں، اس سے پہلی چند آیات سورہ طٰہٰ کی جو گزری اس پر روشنی ڈالی گئی تھی، اور اب تک کے 2 مجلسیں ہوئی سورہ طٰہٰ پر، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم ہر ایک کی بات کو خوب اچھی طرح سنتے ہیں، جانتے ہیں، اور ہمارے علم میں تمہاری ساری چیزیں ہیں، جو کچھ تم کر رہے ہو، کرو گے، یا ابھی تم نے کیا بھی نہیں ہے، کرنے کا سوچ رکھا ہے، اس کو بھی میں جانتا ہوں۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے احوال اور حالات پر بھی اللہ نے روشنی ڈالی، اور یہ بتلایا تھا، اور بتانے کا مقصد یہ تھا اللہ کا کہ دیکھو کہ ہر ایک پیغمبر کو اس دنیا میں بڑی سے بڑی تکلیفیں پہنچی ہیں، لیکن وہ صبر کیے، ڈٹے رہیں، ہمت سے کام کرتے رہیں، کبھی بھی وہ گھبرائے نہیں۔ لہذا حق کی خاطر قربانیاں دینی پڑتی ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، اور خاص کر کے ایمان والوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ہونا بالکل طے ہے، بغیر ہوئے کام نہیں چلے گا۔ یہ ایمان والوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے نہیں۔ لہذا اگر ایمان اور کلمہ ہے تو تکلیف برداشت کرنی پڑے گی، سہنا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا، صرف میٹھے میٹھے حلوے کی لذت لینی نہیں پڑے گی، بلکہ کبھی کڑوا گھونٹ بھی پینا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے چند آیات مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کچھ حال بیان فرما کر فرمایا تھا میری عبادت خود کثرت سے کرو اور نماز کی پابندی کرو۔
یہ دو کام کرو گے میری مدد تیرے ساتھ ہوگی، اور قیامت آنے والی ہے، وہ آ کر رہے گی، چاہے کوئی بھی کسی طرح سے بھی اس کو روکنے کی کوشش کرے وہ رک نہیں سکتے۔ اس وقت جو آیت کریمہ پڑھا ہوں اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چند معجزات اور اللہ کی کچھ خاص نشانیوں کا ذکر ہے، اور اللہ اپنے بندوں سے جب محبت کرتا ہے تو اس سے بہت محبت کرتا ہے، اور اس کی ایک چھوٹی سی چھوٹی ادا پر بھی اللہ اپنی محبت کا اظہار فرما دیتے ہیں۔ پھر اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ اس کا کپڑا کیسا ہے، یہ کہاں پر ہے، یہ کیا کھا کر کے آیا ہے، کس شہر کا ہے اور کیا کرتا ہے، نہیں، وہ صرف اس کے دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے، اور پھر اللہ اپنی محبتوں سے نوازتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے نبی بنایا اس سفر میں جس کا تذکرہ پہلے گزرا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے وہ ہم کلام کرنے لگے، یعنی ان کو اجازت ملی جب تم چاہو موسیٰ مجھ سے بات کرنا کر سکتے ہو، جب چاہو جس حال میں بھی چاہو میری تیری بات ہوتی رہے گی، کبھی اللہ خود کبھی موسیٰ علیہ السلام۔ لہٰذا ایک پیار بھری محبت اور ایک بہت ہی خوبصورت انداز میں اللہ کا کلام اور اللہ اپنی محبت کا اظہار۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے تھے، پیغمبر۔ آج اگر کوئی مولوی بکری چرانے لگے تو کہے گا اچھا اس کے پیچھے نماز جائز نہیں، یہ بکری چراتا پھرتا ہے، یہ بیلوں کے پیچھے گھومتا ہے، یہ اونٹ چراتا ہے، لیکن اللہ نے ہر ایک پیغمبر سے بکریاں چروایا ہے، ہر ایک پیغمبر سے، اونٹ، بکری، جانور، ان ساری چیزوں کی خدمت پیغمبروں سے اللہ نے۔ خود ہم سب کے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بکریاں چراتے تھے، اونٹ چراتے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بکریاں چراتے تھے اور لے جاتے تھے جنگل میں، اور یہ کام کرتے تھے۔ علماء محدثین مفسرین لکھتے ہیں آخر یہ کام ایک چرواہے کے کام ایک اعلیٰ درجے کے پیغمبر سے اللہ نے کیوں لیا؟ اس کی شان کے خلاف ہے بکری کا چرانا اور جانوروں کا چرانا۔ اس کا کام تو صرف ہے کہ لوگوں کو دین بتائے، اسلام بتائے، ایمان بتائے، لیکن یہ بکریوں کو چرانا، علماء کرام نے کیا خوبصورت جواب دی حدیث کی روشنی میں۔ صرف پڑھنے لکھنے سے انسان نہیں بنتا ہے، بلکہ اس کے لیے تربیت ضروری ہے۔ کیا ہے؟ جب تک کہ تربیت نہیں ہوگی آپ کتنا بھی علم کا پہاڑ بن جائیں، آپ سے انسانوں کو، اللہ کے بندوں کو فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا ایک اصول ہے، اللہ کا ایک اصول ہے، ہمارے اکابر و اسلاف کا یہ اصول ہے، بزرگوں کا یہی طریقہ رہا کہ اگر کوئی آدمی پڑھ لکھ لیا تو اب اس کی تربیت ضروری ہے، صرف پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، کسی کام کو سیکھ لینے ہی سے وہ صحیح کام نہیں کر سکتا، اس لیے اس کی تربیت ہونی ضروری۔ تربیت کے بغیر کوئی آدمی کمال کو نہیں پہنچ سکتا، اور انسانوں کی خدمت اور انسانوں کا کام نہیں آ سکتا، اس لیے بہت ضروری ہے تربیت۔ تو اللہ تعالیٰ پیغمبروں کی تربیت جانوروں سے، پیغمبروں کی تربیت اور ان کی ایک دعوت کے مشن کو اللہ نے وہاں سے شروع کرا ہے۔ بکریاں بہت ہی چست چالاک ہوتی ہے، ہریالی جدھر دیکھتی ادھر منہ ڈال دیتی۔ پیغمبر جب ایک بکری کے ریوڑ کو لے کر کے چلتا ہے جنگل میں اور جاتے تھے تو بکریاں کیا ہوتی تھی؟ بکریاں ہریالی دیکھ کے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، ایک پیغمبر اس کے پیچھے دوڑتا ہے، بلاتا ہے، سمیٹتا ہے اور ریوڑ میں ملاتا ہے، کسی کی کھیتی کو نقصان نہیں ہونے دے، اس کی کوشش، کبھی اس بکری کے پاس کبھی ادھر کبھی ادھر۔ کیوں؟ یہ بتلانا مقصد اللہ کا اور سکھانا مقصد تھا کہ تیری امت میں ایسے ہی قسم کے لوگ ہوں گے، جدھر ہریالی ملے گی ادھر لگ جایا کرے، جدھر دعوت اچھی ادھر دعوت میں چلے جائیں گے، حلال حرام کو بھی نہیں دیکھیں۔
کبھی آپ کو برا بھلا کہیں گے، کبھی آپ کی بات کو ٹکرا دیں گے، کبھی اس کا ہاتھ پکڑ لیں گے، کبھی ادھر چلے جائیں گے، کبھی آپ ایسے موقع پر بیزار نہیں ہوئیے گا۔ جس طرح سے چرواہا بکریوں کو سمیٹتا رہتا ہے، اگر وہ بیزار آ جائے تو روزانہ 10 بکری وہیں مار کر کے چلا آیا کرے گا، بلکہ وہ برداشت کرتا ہے بکریوں کا بھاگنا، بکریوں کا ادھر ادھر جانا، وہ برداشت کر کے صبح جس طرح لے جاتا ہے اسی طرح شام کو سمیٹ کر کے پھر اپنے مالک کے گھر چرواہا لے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح سے پیغمبروں کو، نیک لوگوں کی تربیت فرمائی کہ تمہارا کام مارنے کا نہیں ہے، تیرا کام گردن پکڑنے کا نہیں، تیرا کام تکلیف دینے کا نہیں، بلکہ سمیٹنے کا کام ہے۔ کیا ہے؟ سمیٹنے کا کام ہے، ملانے کا کام ہے، اس کی حفاظت کرنے کا کام ہے۔ تم لڑو نہیں، جھگڑو نہیں، آپس میں ٹکراؤ نہیں، ورنہ پھر تو روز لوگ مرتے رہیں گے، کٹتے رہیں گے۔ اس لیے ہر ایک پیغمبر سے اللہ تعالیٰ نے بکریوں کو چروایا ہے۔ یہی انداز ہمارے بزرگوں کا ہے کہ جب تم پڑھ لکھ لو تو پھر کیا کرو، کسی اللہ والوں کی خدمت میں تھوڑے دن رہ کر کے تربیت حاصل کرو۔ بغیر تربیت لیے، بغیر کسی بزرگوں کا سایہ لیے ہوئے میدان میں کود نہیں جاؤ، ممبر پر بیٹھ مت جاؤ اور پھر الا بلا بولنا شروع مت کرو، پہلے تربیت حاصل کرو۔ اس لیے ہمارے بڑے اکابر بزرگان دین جب پہلے کسی کو پڑھا کر کے عالم بناتے تھے تو ان کو کہتے تھے تم فلاں عالم کی خدمت میں کم سے کم 1 مہینہ رہو، 2 مہینہ رہو، 4 مہینہ رہو، تاکہ تمہارا وہاں رہنا تیرے لیے اندر کی جو گندگیاں ہے، تکبر، غرور، گھمنڈ، وہ سب کیا ہو جائے، نکل جائے، تاکہ تم پھر قوم میں جب جاؤ گے، لوگوں میں جاؤ گے تو یہ تکبر اور غرور اور گھمنڈ۔ وہ بہت ہی مشہور واقعہ میں بتایا ہوں اس سے پہلے بھی کہ دارالعلوم دیوبند جو ایک بہت بڑا ادارہ ہم سب کا ہے، وہاں کا ایک محتمیم گزرے حضرت قاری طیب صاحب رحمہ اللہ، 51 سال وہ محتمیم بنے رہے، بڑی باصلاحیت شخصیت، خاندانی صلاحیت، اللہ نے اس خاندان کو علم اور شرافت، عزت سب کچھ عطا فرمایا۔ اسی خاندان سے حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی علیہ الرحمہ، جس کے نام سے آج ہم علماء کرام اپنے ناموں کے ساتھ قاسمی لگاتے ہیں، انہی کے خاندان کے تھے۔ بالکل کم عمر 30 سال میں بہت بڑے عالم دین بن گئے اور بہت ہی باصلاحیت بن گئے، اور دارالعلوم دیوبند کے وہ محتمیم بنا دیے لوگوں نے۔ چند مہینے گزرے تھے، جو بڑے بڑے لوگ تھے انہوں نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ، جو اس وقت دارالعلوم دیوبند کے سرپرست تھے، ان کو کہا کہ حضرت یہ نوجوان عالم ہیں، ان کو آپ نے محتمیم بنا دیا ہے، اور محتمین کی بات ہم سب کو ماننا کیا ہے، ضروری ہے، ورنہ پھر انتشار ہوگا، لیکن ہے یہ جوان ابھی ہے، ان کے اندر میں ابھی ذرا علمی بڑاپن اور علمی وہ چیزیں ہیں، خاندانی ساری چیزیں ہیں، اس لیے ہم سب کی یہی ایک درخواست ہے کہ ان کو کچھ دن 1 ماہ تک آپ اپنی خدمت میں رکھیں، اور ان کے اندر میں جو کیفیت ہے، بڑاپن علم کا، خاندان کا اور دوسری چیزوں کا، یہ ذرا کیا ہو جائے، نکل جائے، تبھی یہ ٹھیک سے رہ سکیں گے اور ہر ایک بڑے کو بڑا سمجھیں گے اور سب پر شفقت، ادب، احترام سے کام کریں۔ حضرت کو بات سمجھ میں آئے، فوراً بلا لیا ان کو، آ جاؤ۔ چلے گئے وہاں پر، کوئی کتاب پڑھنے کے لیے نہیں دی ان کو کہ یہ کتاب پڑھو تم بہت اچھا بن جاؤ گے، بخاری شریف پڑھ لو تم اچھا بن جاؤ گے، ترمذی شریف پڑھو ایک دم بالکل متقی پرہیزگار بن جاؤ گے، یہ حضرت نے فرمایا تم کو یہاں 1 مہینہ رہنا ہے۔ کہا کہ حضرت کیا کروں گا؟ کہا کہ جو لوگ آئیں گے ان کی جوتی سیدھی کرنی ہے، تم کو جوتی سیدھی کرنی ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، آج کا وہ ہوتا بھاگ جاتا ہے، اچھا اسی کام کے لیے ہمارے کچھ نہیں کہتا، آج تو 40 دن، مہینہ، 2 مہینے، سال لگا کر کے آ جاتے ہیں تو علماء پر بالکل چڑھ جاتے ہیں۔ عالم دین 8-9 سال پڑھا کر کے آتے ہیں تو کبھی کسی کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں، اس کو کیا آتا ہے، اس کو کیا آتا ہے، چند کتابیں پڑھا کر کے آ جاتے ہیں، تربیت ہوتی نہیں تو دنگے فساد اور بھڑکاؤ باتیں ادھر ادھر کی کرنے لگتے ہیں، تربیت کی کمی۔
تربیت کی کمی۔ حضرت نے فرمایا 1 مہینہ ہر ایک آنے والے کے جوتی تم سیدھا کرنا۔ اس آنے والوں میں غریب بھی آ رہا ہے، کسان بھی آ رہا ہے، ان پڑھ آ رہا ہے، جاہل آ رہا ہے، عالم آ رہا ہے، اور وہ سب کے جوتے، لیکن تھے بڑے آدمی تو کیا کرتے تھے، وہ پاؤں سے سیدھی کرتے تھے، کس سے؟ ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ یہی ہے آج، اسی لیے علم کا فائدہ نہیں ہو رہا آج، اسی لیے ہماری باتوں کا فائدہ لوگوں کو نہیں پہنچ رہا ہے آج، اسی لیے ہمارے کام سے لوگوں کو نفع نہیں مل پا رہا ہے۔ کیوں؟ سوال فوراً ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ میں بہت بڑا متقی، بڑا سیکھ کے آ گیا، بہت بڑا میرے پاس ہو گیا، وہ سب واسطہ دینے لگتے ہیں، میں عالم ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں یہاں ہوں، وہاں ہوں۔ پاؤں سے سیدھی کرتے تھے۔ حضرت نے خادم کو لگا رکھا تھا، دیکھتے رہنا۔ 1 مہینہ گزرا تو حضرت سے کہنے لگا حضرت اب جاؤں؟ کہا کہ نہیں ابھی نہیں، 1 مہینہ اور رہو۔ کیا کرنا؟ کہا کہ وہی کام کرو۔ پھر خادم 1 مہینہ نوٹ کرتا رہا۔ اب 1 مہینہ پہلے پاؤں سے سیدھی کیجیے، اب ہاتھ سے سیدھی کرنے لگے۔ کیا ہوا؟ بزرگوں کا پر چھاؤ پڑا۔ حضرت نے نوٹ لیا پھر کہ کیا ہوا بھائی؟ کہا کہ اب یہاں تک آئے ہیں کہ ہاتھ سے پھر پوچھے جاؤں آپ؟ کہا کہ نہیں بھی 1 مہینہ اور رہنا۔ کیا کروں؟ کہا وہی کام کرو، وہی کام کرو، وہی کام کرو۔ آج تو ہم لوگ جوتا کھولنا نہیں آتا ہے، مسجد ہو، گھر ہو، باہر ہو، کھولنا نہیں آتا، پہننا نہیں آتا ہے، بس ہیں جمعہ کے مسلمان ہیں ہم لوگ۔ کیا ہیں؟ جمعہ کے مسلمان ہیں، وہ بھی صرف وہ آدھا گھنٹے کے مسلمان۔ اگر جمعہ کے دن میں اگر شریعت یا قرآن یا وحی ابھی آیا جائے کرتی نا، اور اللہ ہی فرما دیتا کہ جمعہ کی نماز وہی پڑھیں گے جو لوگ فجر کی نماز پڑھیں گے، تو وہ جمعہ میں بھی مسجد پوری خالی رہتی نہیں رہتی؟ آدھے سے زائد لوگ خالی ہیں، فجر کی نماز پڑھے بغیر جمعہ میں آ جاتے ہیں، ذرا خوشبو لگا کے سوچتے پکے مسلمان ہم ہیں۔ ارے فجر چھوڑ کر کے جمعہ تو پڑھ رہا ہے، دیکھ تو مسجدیں جمعہ میں بھی خالی ہو جاتی، بس اللہ کے احسان ہے، آؤ پڑھو، پڑھ رہے ہیں ہم لوگ۔ 1 مہینہ پھر کہا کہ وہی کام کرو، تربیت بتا رہا ہوں۔ پھر 1 مہینہ پھر نوٹ لگائے کہ دیکھتے رہو کیا کرتے ہیں۔ 1 مہینہ گزر، کتنے ہو گئے؟ 3 مہینے۔ بلایا، کہا کہ اب جاؤں؟ حضرت نے پوچھا خادم سے اب کیا حال ہے؟ کہا کہ حضرت پہلا حال تو پہلے مہینے تھا وہ پاؤں سے سیدھی کرتے تھے، دوسرے مہینے کا حال ہاتھ سے سیدھی کرنے لگے، تیسرے مہینے کا حال یہ ہے کہ ہاتھ سے سیدھی کرتے تھے، اور اگر کوئی گندگی لگی رہتی تو اس کو پوچھ بھی دیا کرتے۔ کہاں سے کہاں آ گئے؟ کتاب پڑھنے سے آئے، بزرگوں کی تربیت سے، علماء کی نگاہوں میں رہنے سے، بڑوں کی قدر سے۔ تو حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے اب تو میں ایک رخصتی کرتا ہوں، اور رخصت کرتا ہوں تو تیرے احترام میں ہم ایک دعوت کرتے ہیں۔ تو دعوت کی ہے، سب جتنے لوگ خانقاہ میں تھے وہ دعوت کی، کھانا پکوائے اور سب کو بیٹھنے کے لیے کہا، دسترخوان پر سب لوگ بیٹھ گئے، یہ بھی حضرت بیٹھ گئے اور بیچ میں بیٹھے۔ ذرا ایک خوشی تھی ان کو کہ اب تو میں جا رہا ہوں اور میرے احترام میں اتنی بڑی دعوت۔ بیٹھ گئے، پہلے حضرت نکلے، پوچھے کہاں ہو قاری طیب؟ کہا کہ حاضر ہوں، یہاں ہوں۔ کہا کہ تمہیں ذرا سے احساس نہیں، کھانے کے لیے بیچ دسترخوان پر بیٹھ گیا، اٹھو کنارے پلیٹ لے کر کے جاؤ۔ یہ بھی ایک تربیت، جب تک کہ یہ تکبر کا نزلہ نہیں نکلے گا نا، کوئی خدمت نہیں کر سکتا ہے قوم میں۔ جب تک کہ تکبر کا، وہ گھمنڈ کا کہ ہم ابھی کچھ نہیں ہے، تبھی آپ سے امت کو فائدہ ہوگا، ورنہ فائدہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پلیٹ لے کے کنارے بیٹھ گئے حضرت، خادم کو بولے کہ جا کے ذرا کان میں بولو کہ کتنی تمہاری بے عزتی کرا دی حضرت نے۔ جا کر کے وہ بولے کہ یار 3 مہینہ جوتے صاف کرائے، ابھی بڑے مجمع میں دسترخوان پر تیری بے عزتی کرا دی اور پلیٹیں اٹھا کر کے ادھر باہر بیٹھا دیے، یہ ٹھیک نہیں لگا۔ آج تو یہ کانا پھسکی کر دیتے ہیں لوگ۔ ہم لوگ مسلمان ہیں، ایک دوسرے کو توڑنے میں لگے ہوئے ہیں، دین تو توڑ کر کے رکھ دیا ہم لوگوں نے، دین کو بٹوارے کر کے رکھ دیا ہم لوگ، دین کو شخصیت میں ہم لوگوں نے بانٹ دیا ہے۔
یہ کام ان کا، یہ کام ان کا، اب اللہ اور اللہ کے رسول کا کام رہا کہاں ہے؟ رہا کہاں؟ اب تو کام ہے وہ حضرت کا ہے، وہ کہتا وہ حضرت کا ہے، وہ کہتا یہ میرے حضرت کا ہے، تو کہاں گئے اللہ اور اللہ کے رسول کا کام؟ ایسے حالات ہو گئے، کانفس کی کرنے لگے۔ تو حضرت نے فرمایا ارے حضرت کا بہت بڑا احسان ہے کہ کم سے کم کنارے دسترخوان پر تو جگہ دے دی، اگر وہ کہہ دیتے باہر چلے جا تو پھر میرا کیا بنتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ تربیت۔ آج اللہ نے ہم کو اور آپ کو گھر کے اندر آنے کی توفیق دیا، اگر توفیق چھین لے تو 1000 کوشش کریں گے اندر نہیں آ سکتے۔ حالانکہ یہاں کوئی دربان نہیں بیٹھا ہوا ہے، یہاں کوئی روکنے والا نہیں بیٹھا ہے، یہاں کوئی ID کارڈ نہیں دیکھ کر کے اندر کر رہا ہے۔ یہ فیصلہ وہاں سے ہوتا ہے کس کو اندر کرنا اور کس کو باہر کرنا ہے۔ یہ مت سوچئے کہ ہم اپنی طاقت سے مسجد میں آ جاتے ہیں یا اپنی کوشش سے آ جاتے ہیں۔ ہزاروں لوگوں کو اللہ دھکے دے کر کے باہر کر دیا ہے، مسجد سے دور کر دیا ہے، اپنے سامنے جھکنے سے دور کر دیا ہے۔ اللہ کا احسان مانیے، اللہ کا احسان مانیے، شکر ادا کیجیے کہ میرے رب، میرے مہربان مولا تو ہم کو اپنے گھر میں آنے جانے کی توفیق دیتا ہے اور اپنے سامنے پیشانی جھکانے کی توفیق دیتا ہے۔ یہ اللہ کا احسان، اس کے کروڑوں کروڑوں سے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، تربیت بہت ضروری۔ بغیر تربیت کے، بغیر بڑوں سے سیکھے سکھائے آپ کتاب پڑھ کر کے ڈرائیونگ نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ کچھ دن آپ کو کسی کے ساتھ رہ کر کے چلانا پڑے گا، کسی کے نگرانی، تب کہیں کچھ ہوگا۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ رب العالمین نے کہاں بھیجا تھا؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی، یہاں رہیے اور یہاں سیکھیے۔ ایک پیغمبر کو پیغمبر کے جوڑ میں لگایا، پھر وہاں سے سفر کیے تو بہت سارے حال تربیت، کبھی نبیوں کے ساتھ میں رکھ کر کے تربیت، کبھی بکریوں کو چروا کر کے تربیت سکھائے۔ ایسا نہیں 40 سال نبی کو مکے کی گلیوں میں گھومنے پھرنے، ملنے جلنے، یہ سب کچھ کرایا اللہ۔ 40 سال کے بعد کہا اب میرا کلمہ سنائیے۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، بکریاں لے کے جنگل میں کھڑے تھے، اللہ کی محبت کی کیفیت نمودار ہوئے۔ اللہ نے کلام کیا، اے موسیٰ علیہ السلام تیرے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ خوش ہو گئے، میرا رب مجھ سے کلام کر رہا۔ تو انہوں نے سوال کیا ہے؟ تیرے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب دے دیے ہوتے کہ صرف میرے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ لاٹھی ہے، بات ختم ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے بڑھا دیا سوال کر۔ قال ہی عصای، اے میرے اللہ میرے دائنے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہے، اتوکأ علیہا، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، واحث بہی علی غنمی، اس سے بکریوں کے لیے درخت سے پتے بھی جھاڑتا ہوں، ولی فیہا معارب اخری، اس کے علاوہ بہت سارے کام اس لاٹھی سے کرتا ہوں۔ کتنی بات بڑھا دی؟ اب یہ کیوں کہے گا کہ سوال چھوٹا تھا اور جواب اتنا لمبا؟ کہیں جواب لمبا کیا جاتا ہے، کیا کیا جاتا ہے؟ سوال کا جواب کہیں لمبا کیا جاتا ہے، کہیں مختصر کیا جاتا ہے۔ جہاں محبت کی کیفیت ہو وہاں جواب اپنے آپ لمبا ہو جاتا ہے۔ جہاں اس کو محبت کی کیفیت ہوتی ہے وہاں خود بخود دل سے بات محبت کی نکلنے لگتی ہے۔ لہذا علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ سوال تو اللہ اتنا ہی پوچھا تھا، بڑا رب ہے، رب کریم ہے، کیا ہے تیرے ہاتھ؟ جواب اتنے ہی دے کر کے ختم کر دیا، لاٹھی ہے، اور آپ تو جانتے ہیں تو پھر پوچھتے کیوں ہیں؟ کچھ کہہ سکتے تھے لیکن نہیں، جواب لمبا کیا، میرے ہاتھ میں یہ ہے، یہ ہے، یہ کام کرتا ہوں، یہ کام کرتا ہوں۔ لہٰذا یہ کام اور جواب کا لمبا ہونا یہ کس بنیاد پر؟ محبت کی بنیاد پر، کہ جتنی دیر ہو سکے میں کیا کروں؟ اللہ کی رحمت، اللہ کی تجلی، اللہ کی محبت اپنے اندر کیا کروں؟ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آ رہے تھے، کہا کہ گھر قریب ہے چلو ملاقات کر لوں۔ آپ تشریف لے گئے، دروازہ کھٹکھٹائے، السلام علیکم، کوئی جواب نہیں، السلام علیکم، کوئی جواب نہیں، السلام علیکم، کوئی جواب نہیں، آپ واپس۔ یہ سنت طریقہ ہے، کتنی مرتبہ سلام کرنا، اگر جواب نہیں ملے تو 3 مرتبہ واپس ہو جائیے، دروازہ مت پیٹیے، بار بار اس کو تکلیف مت دیجیے۔ اللہ کے رسول واپس ہونے، لیکن وہ دریچے سے جھانک رہے تھے، جو ہی نبی نے
اپنا رخ بدلا اور واپسی کا ارادہ فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جلدی سے دروازہ کھولیں گے، لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں حاضر ہوں۔ آپ نے کہا کہ بھائی 3 مرتبہ میں نے سلام کیا، تجھے جواب نہیں آیا، اس لیے میں واپس ہو رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ، میں 3 مرتبہ آپ کے سلام کا جواب دے رہا تھا لیکن آہستہ دے رہا تھا۔ کہا کہ پھر پہلی ہی سلام میں تم نے دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ کہا کہ آج میں چاہ رہا تھا آپ بار بار مجھے سلام کریں، آپ کی طرف سلامتی مجھے ملتی رہے یہ محبت میں، اسی لیے میں دیکھ رہا تھا اور آپ کی دعائیں میں لے رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ محبت، یہ محبت۔ تو جب کبھی محبت کی کیفیت ہو تو سوال جواب بات کیا ہو جاتی ہے؟ لمبی ہو جاتی ہے۔ جہاں محبت کی کیفیت ہو وہاں اچھی بات نکلتی ہے۔ آپ بیٹھے ہیں محبت سے سن رہے ہیں تو اللہ ہمارے دل سے بھی باتیں اچھی نکالے گا، اور آپ اگر بے اعتنائی کریں گے، آپ بیزاری کا اظہار کریں گے تو ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ دل سے وہ حلاوت، وہ مٹھاس، وہ عمل کی کیفیت نکل جاتی۔ تو محبت وما تلک بیمینک یا موسیٰ، پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی جاننے والا بھی کبھی کوئی محبت میں کوئی سوال کر لے تو اس کو بیوقوف نہیں سمجھنا چاہیے۔ اب گھر میں بیوی ہے، شوہر بہت تھک تھکا کر کے آیا اور آ کر کے بیوی باورچی خانے میں کام کر رہی ہے، گھر میں کام کر رہی ہے، اب آ کر کے اگر پوچھ لے شوہر کیا کر رہی ہو تو بیوی اٹھا پٹک سوال کا جواب نہیں دے کہ اندھے ہو گیا، نہیں دیکھ رہے کیا کیا کام کر رہی ہوں میں تو کچن میں لگی ہوں، جھاڑو دے رہا ہوں، یہ ہوں تو اندھا ہے کیا دیکھتا نہیں؟ یہ ٹھیک ہوگا؟ ہاں، یہ محبت بلکہ اور نفرت۔ بھائی دیکھ رہا ہوں لیکن یہ پوچھنا کیا، یہ محبت کے طور پر میں ہے، کیا ہے؟ بات کی آغاز کرنے کا طریقہ ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں پھر بھی یہ پوچھنا شوہر کی محبت کی علامت ہے، اس کو بیوقوف اور منہ پھٹا جواب نہیں دینا چاہیے۔ ورنہ اگر یہ سلسلہ رہے، اور یہی ہوتا ہے، باپ کبھی بیٹے سے پوچھتا کیا کر رہے ہو بیٹا، بیٹا کبھی باپ سے پوچھتا کیا کر رہے ہیں ابا، تو یہ پتہ نہیں کہ یہ دونوں اندھے ہیں، دیکھ رہے ہیں محبت بات کا آغاز۔ وہ قصہ بہت ہی مشہور ہے کہ اکبر نے کیا کہا تھا، اکبر اور ایک کیا تھا، بربل۔ اکبر بربل بہت مشہور، ہندوستان کے 2 کھلاڑی گزرے، کیا ہے؟ یہ بھی دین الہی قائم کر دیا تھا اللہ کے مقابلے میں۔ اکبر بہت بڑے کھلاڑی سب گزرے، لہذا اکبر اور بربل۔ اکبر نے کہا کہ ذرا سا اندھوں کا نام لکھ کر کے لے آؤ، کتنے لوگوں ان کو وظیفہ جاری کر دو۔ تو فہرست جب بربل بنایا تو پہلا نام اکبر کا لکھا، کس کا لکھا؟ بادشاہی کا نام لکھ دیا۔ اب جب لسٹ اس کے پاس گئی تو ارے میرا نام، میں اندھا ہوں کیا، میں اندھا ہوں کیا، میرا نام کیسے لکھ دیے تم؟ کہا کہ ایک مرتبہ میں کچھ کام کر رہا تھا، آپ آ کر کے پوچھے تھے نا کہ بربل کیا کر رہے ہو، تو یہ پوچھنا اندھے کا کام نہیں ہے، دیکھ کر کے بھی آپ پوچھیں۔ تو اکبر بھی ذرا ہوشیار تھا، کہا کہ اچھا، کہا کہ اس مرتبہ ذرا بیوقوفوں کا لسٹ لاؤ۔ تو اب بیوقوفوں کا اس نے لسٹ تیار کیا، جب لے کر کے گیا تو اکبر اپنے ہاتھ سے سب سے اوپر بربل کا نام لکھ دیا۔ کس کا لکھا؟ کہا کہ آپ میرا نام کیوں لکھ رہے ہیں، میں تو بالکل چالاک ہوشیار آپ کا وزیر ہوں۔ کہا کہ تجھ جیسا بڑا کوئی بیوقوف نہیں ہے، ہم نے اس دن تم سے محبت میں پوچھا تھا بربل کیا کر رہے ہو، تم بیوقوف آدمی ہے، ہم کو اندھا بنا دیا۔ تو یہ بیوقوف کا کام ہے نا کہ آدمی محبت کو نفرت بنا دے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو یہاں جواب کو پڑھایا تھا، یہ اس بنیاد پر کہ میں اللہ کی تجلی، اللہ کی رحمت، اللہ کی محبت جتنی دیر ہو اللہ کے سامنے ہم کیا کریں، اظہار کریں، اور اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہو کر کے بات کریں۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ نماز میں ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے تو کس سے بات کرتا ہے؟ اللہ سے کرتا ہے۔ سجدے میں جاتا ہے تو کس کے سامنے جھکتا ہے؟ اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ جتنی دیر وہ نماز کی حالت میں رہے گا وہ اللہ کے پاس رہے گا۔ اس لیے نماز ٹھیک سے پڑھنی چاہیے، سجدہ لمبا کرنا چاہیے، قیام لمبا کرنا چاہیے۔ ہم کھڑے ہیں اس رب مہربان کے سامنے، ہم جھکے ہیں اس اللہ کے سامنے، ہم سجدے میں اس اللہ کے سامنے، اور جتنا زیادہ اللہ کے سامنے اتنی اللہ کی محبت ہوتی ہے، اور اللہ کی کشش اور ان کی رحمتوں سے انسان مالا مال ہوتا ہے۔ تو فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا یہ لاٹھی میں اتنی ساری خوبیاں ہیں،
یہاں سے علماء کرام ایک بات اور لکھتے ہیں کہ لاٹھی رکھنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ کیا ہے؟ سنت ہے۔ بزرگان دین کی یہی طرز آج بھی ہے۔ علماء اکابر ہمیشہ کیا کرتے ہیں؟ لاٹھی رکھتے ہیں۔ اس سے بہت سارے فوائد ہیں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ رکھا کرتے تھے۔ اس سے بہت سارے فوائد ہیں۔ یہ عام انسان نے سمجھا کہ یہ ہماری ضرورت نہیں، کسی مولوی کی ضرورت ہے، وہ لوگ رکھتے ہیں، اور بوڑھا ہو جائے تب رکھیں گے، جب بالکل گرنے کے لائق ہو جائیں گے تب رکھیں گے۔ نہیں، ایک سنت ہے، اس سے بہت ساری ضروریات پوری ہوتی ہے۔ آپ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، ہاتھ میں اگر آپ کا عصا ہے تو ہو سکتا ہے کوئی کتا ہے، کچھ جانور ہے، کچھ ادھر ادھر ہے، تو آپ اس کو ہٹا سکتے ہیں۔ اور یہ قدرتی ایک شان، ایک روب ہوتا ہے، روب ہوتا ہے۔ اس سنت سمجھ کر کے اگر اس کو رکھا جائے تو بہت بڑا اس میں اللہ ایک قوت اور کشش عطا فرماتا ہے۔ آج دیکھ لیجئے کہ بہت ساری ایسی قومیں ہیں جو اپنے ہتھیاروں کو اپنے سے الگ نہیں کرتے، حالانکہ یہ سنت اگر آج زندہ کر دے اور ہر ایک مسلمان جوان بڑے بزرگ ہاتھ میں لاٹھیاں رکھنے لگے، قسم خدا کی اس سنت کی برکت سے کفر میں ہلچل مچ جائے گی۔ یہ کیا کر رہی ہے لوگ؟ ہوگا ہی نہیں ہوگا، اللہ قدرتی اس میں روک ڈال دے گا۔ صرف مسواک کرنے لگے تو دشمن دیکھ کر کے بھاگ گیا کہ پتہ نہیں یہ دانت تیز کر رہے ہیں، کہیں اب دانتوں سے حملہ نہیں کریں۔ آج اگر ہندوستان کے مسلمان سے اس سنت کو زندہ کر لے اور ہاتھ میں یہ رکھ لیں تو یہ سنت سے اللہ بہت سارے مسائل کو حل فرما دے۔ ہمارے بڑے استاد جو دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، وہ سناتے تھے کہ واقعہ ایک مرتبہ ایک بستی پر غیروں کو حملہ ہونے کا پوری تیاری ہو گئی کہ کل صبح سب اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور پورے حملہ کریں گے۔ ایک عالم دین کو معلوم ہوا کہ ایسا ایسا ہے تو فوراً بازار گئے اور جا کر کے ٹوپیاں خرید کر کے لائے۔ کیا لیے؟ بستی میں کتنے لوگ ہیں؟ 500 لوگ ہیں، 500 ٹوپیاں خرید کر کے لائے، اور سب کے گھر میں جا کر کے کہا کہ صبح فجر کے بعد نکلو اور سب کے سر پر ٹوپی، اور سب کھیتوں کی طرف ادھر ادھر نکلو، ٹوپی پہن کر کے نکلو۔ صبح سارے لوگ کم سے کم 500-400 لوگ سروں پر ٹوپیاں لے کے جب نکلے تو دشمن جو لوگ حملہ کرنے کے ارادے میں تھے وہ دیکھا کہ اتنا مسلمان یہاں ہے، اتنے مسلمان سے ہم لوگ کیسے لڑیں گے؟ اللہ آج تو ہم نظر نہیں آ رہے۔ کیوں؟ داڑھی بھی اتار دیا، ٹوپی بھی اتار دیا، یہودیوں کی طرح ہم اپنا رنگ و روپ بنا لیے، تو ہم نظر ہی کہاں آتے ہیں؟ نہ ٹرین میں نظر آتے ہیں، نہ بس اڈے میں نظر آتے ہیں، نہ ہم لوگ ہوائی جہاز میں نظر آتے ہیں، نہ اسٹیشن میں نظر آتے ہیں، صرف جمعہ اپنوں میں یہاں نظر آ جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں نظر ہی نہیں آتا ہے مسلمان۔ لہٰذا لاٹھی عصا ایک سنت ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کم سے کم اگر ساتھ میں تو گھر میں بھی لٹکا کر کے رکھیے، اس کی بھی برکت ملے گی، اس کی بھی برکت اور رحمت ملے گی۔ اور اس کا میں بھی رکھا کرتا ہوں، برابر رکھا کرتا ہوں۔ تو ایک صاحب کہنے لگے کہ کیا بہت تکلیف ہوتی چلنے پھرنے میں؟ کیا اس لیے آپ رکھ رہے ہیں؟ فوراً مریض سمجھتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں، لاٹھی رکھا، بیمار آدمی ہے، مریض آدمی، چلنا پھرنا شاید اس کو نہیں ہو رہا ہے۔ حالانکہ ہمارے جو شیخ ہیں اور ہمارے جو بڑے، انہوں نے کہا کہ رکھو، یہ سنت ہے، اور سنت کو زندہ اگر علماء نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ تو میرے بھائی بزرگ عرض کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر ایک پیغمبر کو ایک عصا رکھنے کا حکم، تبھی تو پوچھو وما تلک بیمینک یا موسیٰ۔ اللہ فرمایا قال القیہا یا موسیٰ، اس لیے کام اب کرنا تو اس سے پہلے اللہ تربیت کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ ایک تربیت کر رہا کہ اس لاٹھی کو ذرا زمین پر ڈالو۔ قال القیہا یا موسیٰ، ڈال دو، یہ سیدھی سادی بے جان لاٹھی ہے، ڈالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے ڈال دیے۔ کیا ہو گیا؟ ایک سانپ بن گیا، ایک سانپ بن گیا، حرکت کرنے لگا وہ لاٹھی سانپ کی شکل میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے خوف زدہ ہوئے فطرتاً، یہ کیا میرے ہاتھ میں بھی یہ لاٹھی تھی، زمین پڑتے ہی کیا ہو گئی؟ پتہ یہ چلا کہ اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کیا ہے؟ وہی رب کریم ہے جو سوکھی ہوئی گھٹلی سے پھلدار درخت بنا دیتا ہے، وہ کیوں نہ رسی کو سانپ بنا دے؟ وہی تو اللہ ہے جو کیڑے کے پیٹ سے ریشم نکالتا ہے، وہی اللہ تو ہے جو مکھی کے پیٹ سے شہد نکالتا ہے، وہی اللہ، وہی کریم ہے جو گائے اور بھینس کے پیٹ سے سفید دودھ طاقتور نکالتا ہے۔
لہٰذا یہ لاٹھی سانپ کی شکل میں جب ادھر ادھر حرکت کرنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام ذرا سا پریشان ہوئے، تو اللہ نے فرمایا فَأَلْقَىٰ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، یہ سانپ کی شکل میں دوڑنے لگی لاٹھی، تو اللہ فرمایا قَالَ فَخُذْهَا، اے موسیٰ پکڑو اس کو۔ اب یہ ایک اور پریشانی، ابھی تو ہاتھ سے ادھر اب زندہ سانپ کو پکڑنے کا حکم، آپ پکڑ لیجئے، ڈریے نہیں، وَلَا تَخَفْ، خوف زدہ نہیں ہوئیے، اس کو سانپ تو بنا دیا ہوں لیکن ہم پھر آپ جو ہی اس میں ہاتھ لگائیں گے ہم پھر اس کو پہلی شکل میں لوٹا دیں گے، یعنی لاٹھی بن جائے گی۔ لہٰذا جو ہی پکڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ان کی لاٹھی بن گئی، بالکل کوئی پریشانی نہیں۔ آخر یہ ہوا کیوں اور کیوں اللہ کروایا؟ کوئی آدمی کہے گا کہ یہ کوئی بات ہے کہ لاٹھی کو سانپ بنانا، اور یہ تو ہے اللہ رب مہربان کا یہ کام تو نہیں کرا، اور اس سے کیا جنت مل جائے گی، اس سے کیا اللہ کیا ہو جائے گا، اور یہ کوئی بڑا دین کا کام ہے؟ لاٹھی کو سانپ بنا دینا، اس کو پکڑنا اور یہ کرنا تو ایک عجیب بات ہے، اور اللہ کی شان اور اس کی قدرت کی سمجھ سے باہر کی بات ہے، لیکن اللہ بڑی حکمت والا جانتا ہے، کیونکہ یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں جانے والے؟ فرعون کے پاس جانے والے، اور وہ واقعہ بڑی عجیب ہے، آگے اس کی پوری تفصیل آ رہی ہے کہ جب اس نے پورے جادوگروں کو میدان میں بلا لیا تھا، اور تقریباً جس کی تعداد 10,000 یا 3,000 کی تعداد تھی جادوگروں کو، اور جو سبوں نے اپنی اپنی رسیوں کو ڈال دیا تھا میدان میں، اور وہ رسی سب سانپ بن گئے سب، اور پورا میدان میں سانپ سانپ سانپ، اور فرعون خوب اپنی تالیاں بجا رہا تھا کہ موسیٰ پر فتح ہو گئی، موسیٰ کو ہرا دیا گیا، شکست ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سب دیکھ رہے تھے، اللہ کے حکم اور وحی کے انتظار میں تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ لوگ ڈال دیے، اب آپ اپنی وہی لاٹھی ڈالیے جس کا میں نے پہلے سے مشق کرایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کام کرایا تھا، کیا؟ تاکہ آگے ایک میدان میں تجھے اترنا ہے، آگے جا کر کے یہ کام کرنا ہے، وہاں تاکہ ڈرے نہیں، وہاں جا کر کے خوف زدہ نہ ہو، وہاں کسی طرح پریشانی نہ ہو، پہلے سے ٹریننگ ہو جائے گی، پہلے سے ان کے دل و دماغ میں یہ بات ہو جائے گی، تو کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا، اور اگر پہلے مرحلے میں اگر کوئی نئی چیز آدمی دیکھے گا تو ڈر جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اب ڈالو اپنی لاٹھی کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈالے، ایک لاٹھی کیا ہے 10,000 جو سانپ بن کر کے رسیاں تڑپ رہی تھی ادھر ادھر، ایک مرتبہ کھینچے تو سب کے سب آ گئے، اب میدان میں ایک بھی سانپ نہیں ہے۔ تبھی تو سارے ساحر اور جادوگر سجدے میں چلے گئے تھے، کہا کہ یہ کام یہ جادو کا نہیں ہے، وہ میرا کام تو تھا جادو کا، یہ تو اللہ کا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت کی وجہ سے کیا کیا تھا، یہ لاٹھی اور یہ سانپ کی کیفیت پیدا کیا تھا، جس کو ہم اور آپ کبھی سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ اتنی بڑی شان رکھنے والا یہ لاٹھی اور سانپ کے چکر میں کیوں ایک پیغمبر کو گھمایا۔ جیسے آج بہت سارے بددین قسم کے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ حج کے لیے اللہ بلاتا ہے اور وہاں جا کے کچھ کرواتا تو نہیں، کہتا یہاں دوڑو یہاں کنکری مارو، یہاں پتھر مارو، یہ کرو وہ کرو، سر مڑاؤ، یعنی اس سے کیا گناہ ہو جائے گا۔ ہاں یہ سارے کام، کنکریوں کا مارنا، یہ سارے کام، سر کو چھلانا اتارنا، یہ دوڑنا یہ بھاگنا، جو دل کے اندر گندگیاں، تکبر، غرور، گھمنڈ ہے، یہ سب پاک اللہ کراتا ہے۔ کہ دیکھو ایک بہت بڑا بادشاہ ملک کا آیا ہے، لیکن وہ بھی رب مہربان کے گھر پر دوڑ لگا رہا ہے، وہ بھی آیا ہے پتھر پر بیٹھ کر کے کیا ہے اپنا سر کو حلق کرا رہا، اور معمولی پیسہ دے کر کے بالکل، ورنہ گھر میں رہتا ہے تو اس کے لیے نہ جانے کتنے حجام، کتنے نائی، کتنے کیا کیا 5 اسٹار کے انداز میں اس کے بالوں کو موڑا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے، لیکن ایک آدمی بادشاہ ہو کر کے بھی پتھر پر بیٹھ کر کے سر کو حلق کرا رہا ہے۔ ایک بادشاہ ہے جس کے آگے پیچھے بہت سارے لوگ گھومتے، لیکن یہاں اپنے ہاتھ سے مزدلفہ میں کنکریاں چنتا ہے، پھر جا کر کے ستون کو مارتا ہے تاکہ اس کے دل سے تکبر، غرور اور شیطان پن جو ہے وہ اندر سے کیا ہو جائے، نکل جائے۔ تو اللہ کی بڑی حکمت ہے، وہ کسی بھی ادا، کسی بھی کام سے بندے کی بخشش اور مغفرت کیا ہے کرا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال القیا موسیٰ سنعیدها سیرتها الاولی واضمم یدک الی جناحک۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام میں ایک کمی یہ تھی، کمی کہیے کہ ایک حالات ایسے آ گئے کہ آپ کے ہاتھ میں یہاں پر میں کیا تھا، یہاں پر میں ہاتھ ذرا جل گیا تھا۔ کیوں جلا تھا اس کی بھی ایک تفصیل ہے۔ جلنے کی وجہ یہ بنی تھی کہ جب فرعون، چونکہ پرورش کہاں اللہ کرایا تھا ان کا،
جو قاتل تھا قاتل ہی کے گھر میں پرورش، آج بھی قاتل ہیں انہی کے گھر میں، پھر اللہ دوبارہ اسلام کو زندہ کرے، کوئی بعید نہیں اللہ سے۔ لہذا فرعون 90,000 بچوں کو قتل کیا تھا کہ کوئی بچہ نہیں آئے۔ اللہ کا سسٹم دیکھیے، اب تو یقین کیجیے کہ اللہ اسی کے گھر میں حضرت موسیٰ کو بھیج دیا، اور وہ خوراک، وہی کھانا، وہ پینا اور دودھ کی ساری انتظام کر رہا ہے۔ لہذا فرعون جب بھی اس کو اولاد نہیں تھی، جب بھی گود میں اٹھاتا تھا اور پیار کرتا تھا، حضرت موسیٰ ایک تماشا مار دیتے تھے بچپن ہی میں، تو یہ خوف زدہ ہوتا تھا اور حضرت آسیہ سے کہتا ہے آسیہ لگ رہا ہے یہی بچہ مجھے نقصان پہنچائے گا، میری حکومت سلطنت کو چھین لے گا۔ تو حضرت آسیہ کے دل میں تو پہلے سے محبت، آگے بچہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ اٹھاتا تھا تب تک اس کے داڑھی سے موتیوں کو کھینچ دیتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہیں سے سزا اور وہیں سے مقابلہ شروع ہونا۔ ایک دن وہ چلاٹ میں آیا، کہا کہ آسیہ ایسا نہیں، ہم بلکہ اب اس کی امتحان لیں گے، اور امتحان اس طرح سے کہ ایک طرف ہم دودھ کا پیالہ رکھیں گے اور ایک طرف آگ کی تشتری رکھیں گے، اگر یہ آگ کی تشتری کی طرف چلا گیا دودھ چھوڑ کر کے، تب تو ہم سمجھیں گے کہ نادانی میں مجھے مار رہا ہے، تو ہم اس کی مار کو برداشت کر لیں گے، اور اگر یہ دودھ کی طرف چلا گیا تو یہ مجھے جان بوجھ کر کے مار رہا ہے، ہوش مندی میں مار رہا ہے، ہم اس بچے کو قتل کریں گے۔ حضرت آسیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے کر لیجئے آپ۔ وہ جانتی تھی کہ جس پروردگار نے 90,000 بچوں میں زندہ میرے گھر بھیجا ہے وہی یہاں بھی بچا سکتا ہے، یقین ہے اسے۔ لہذا فرعون نے ایسا ہی کام کیا اپنے دربار میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فطرتاً بچے کی کیفیت میں وہ کہاں دودھ کی طرف، شہد کی طرف لپک کر کے جا رہے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، رخ بدل دیے اور آگ کی تشتری کی طرف لے گئے اور ہاتھ پکڑ کر کے آگ میں رکھوا دیے، جس کی وجہ سے یہاں کالا پن آ گیا۔ تو ایک پیغمبر ہاتھ سے اشارہ جب کرتا تھا تو یہاں ایک کالا پن، ایک عیب کی کیفیت نظر آتی تھی، تو ایک شرم کی کیفیت ہوتی تھی، احساس ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا فرعون کے پاس جا رہا ہوں، یہ عیب ہے، تو اللہ نے فرمایا میں ختم کرتا ہوں۔ لہذا جب آپ اس کو اپنے بغل میں ایسے کھینچیں گے اور پھر بات کریں گے تو یہ کالا پن ختم ہو کر کے یہاں سے نور نکلے گا، کیا ہوگا؟ اللہ کی شان ہے۔ لہذا یہ کام جو ہوا تھا، پھر اللہ رب العالمین وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، آپ اپنے ہاتھ کو اپنے پہلو میں ملائیے، پھر وہاں سے نکالیے تو اس کو میں سفید لوگوں کی نظر میں بنا دوں گا، اور وہ جب دیکھیں گے تو اس کے اندر ایک نور کی کیفیت ہوگی۔ وَاضْمُمْ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةٍ لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَىٰ، اس کے علاوہ اور بڑی بڑی نشانیاں ہم دکھائیں گے آپ کو۔ اذهب إِلَىٰ فِرْعَوْنَ، جائیے فرعون کی طرف، وہ بہت طوفان مچا رکھا ہے، بہت بڑا فتنہ پھیلا رکھا، اس کا مقابلہ کیجئے۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا سنیے، بات ختم۔ بڑی پیاری دعا ہے، بہت پیاری دعا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہا کہ پروردگار جس کے پاس بھیج رہے اس کی تو بڑی عزت شہرت سب کچھ ہے، ہم تو ایسے ہیں، ہمارے پاس کئی عیب ہے، کئی کمی ہے۔ ایک تو کمی یہ ہے کہ ہماری زبان میں بھی نکنت ہے، اور یہ نکنت بھی اسی وجہ سے کہ آگ اٹھا کر کے کہاں رکھ لیے تھے؟ منہ میں رکھ لیے تھے، جس کی وجہ سے زبان یہاں سامنے کی جل گئی۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ رکھیں تو زبان جل گئی، جس کی وجہ سے صاف نہیں بول پاتے تھے۔ ایک حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے سینے پر لوگوں نے پتھر رکھا، زبان باہر نکل گئی، تھوڑی سی کٹ گئی تو وہ سین نہیں ادا کر پاتے تھے۔ یہودیوں منافقوں نے ان کے بارے میں بھی شکایت کی تھی، یہ سین نہیں ادا کر پاتے ہیں اور اذان دیتے ہیں تو اچھا نہیں لگتا، اس لیے ان کو بدل دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں بھی نقنت آ گئی ہے، وہ صاف نہیں بول پاتے، تتلا جاتے ہیں، تو دعا کیے، قال رب اشرح لی صدری، اے میرے رب، میرے پروردگار، سب سے پہلے میرے سینے کو کھول دیجئے، یعنی اپنی نور اور معرفت سے میرے سینے کو بھر دیجئے، گندگیوں کو نکال دیجئے۔ جتنا دل صاف ہوگا کام اتنا ہی اچھا ہوگا، جتنا دل گندا ہوگا اتنے ہی اعمال بھی گندے ہوں گے۔ یہ بزرگوں کا طے شدہ ہے، قرآن حدیث کی روشنی میں دل جتنا گندا ہوگا اعمال اتنے ہی گندے ہوں گے، اس سے فائدہ نہیں ہوگا، اور دل جتنا صاف ہوگا اتنا ہی کیا ہوگا، اعمال بھی بڑے اچھے ہوں گے، چاہے وہ اعمال چھوٹے ہی کیوں نہ ہو۔
تو دعا کیے رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے سینے کو کھول دیجئے، بڑا عظیم کام میں آپ مجھے بھیج رہے ہیں، تو پہلے میرے سینے کی گندگیاں سب نکال کر کے اپنے نور اور معرفت بھر دی، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور میرا کام آسان کر دیجئے، جہاں میں جاؤں جو کام لے کر کے جاؤں تیرے بغیر وہ کام آسان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آج ہم لوگ نے سوچا ہم اپنے علم سے آسان کر لیں گے، اپنے تجربے سے آسان کر لیں گے، اپنی محنت سے آسان کر لیں گے، بغیر اللہ کے نام لیے آسان کر لیں گے، بغیر دین شریعت کے کام کیے آسان کر لیں گے۔ آسان نہیں ہوگا۔ ایک نبی کا یقین ہے کہ جب تک کہ اللہ آسان نہیں کرے گا کسی کا کام آسان نہیں ہوگا۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، اور ہماری زبان میں جو نقنت ہے، صاف نہیں بول پاتا ہوں، یہ بھی میرا ٹھیک کر دیجئے، گرے کو کھول دیجئے، تاکہ جس سے میں بات کروں وہ میری بات کو کیا کرے، سمجھ لے۔ پتہ یہ چلا کہ جب کسی مہم میں جائیے، کسی کام میں جائیے، تو پہلے کس سے مدد مانگ لیجئے؟ اللہ سے مدد مانگ لیجئے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یعنی میری زبان کو اتنا صاف کر دیجئے، بات کہوں تو بات لوگوں کو کیا ہو جائے، سمجھ میں آ جائے۔ یہ بڑی پیاری دعا ہے۔ کیا ہے؟ بڑی پیاری دعا ہے۔ بچوں کو پڑھانا چاہیے، بچوں کو شروع پیدائش کے بعد اور اس کے بعد جب زبان ان کی کھلے تو یہ کام ان کو پڑھانا چاہیے۔ اسی لیے ہمارے اکابر و اسلاف کے پاس میں کوئی بسم اللہ خوانی کے لیے آتا ہے تو سب سے پہلے یہی دعا پڑھائی جاتی، رب اشرح لی صدری۔ اب یہ صرف بچوں ہی کے لیے نہیں، ہر ایک بڑوں کے لیے بھی ہے۔ کام کا آسان ہونا، زبان کا صحیح ہونا اور دل و دماغ میں اللہ کی معرفت کا ہونا، اس کا ہم لوگ محتاج ہیں۔ اسی لیے بعض اکابر و اسلاف اور حدیث کی روشنی میں ہے کہ جو آدمی اس کو پڑھ لیتا ہے صبح رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، تو یہ جو چیزیں ہیں کہ انسان کے جسم سے تعلق ہے۔ آپ جائیں گے کسی کے پاس بات کرنے کے لیے، اللہ اس کے دل میں جلدی سمجھ دے دے گا، آپ کا معاملہ آسان ہو جائے گا۔ کیا ہوگا؟ یفقہوا قولی، اللہ آپ کے دل صاف کی برکت سے اس کے دل میں بھی آپ کی محبت ڈال دے گا، تو معاملہ کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ 4 آیتیں ہیں اور یہ سورہ طٰہٰ کی ہے، تقریباً یہ 28 نمبر کی آیت ہے۔ اس کو پڑھا کیجیے، بچوں کو پڑھنے کے لیے کہا کیجیے، امتحانات کے موقع پر کثرت سے بچے پڑھا کریں، گھر سے نکلیں تو یہ پڑھ کر کے نکلا کریں، دعائیں کیا کریں، ہر ایک نماز میں اس کو دعا میں شامل کرنا چاہیے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، جب تک کہ اللہ آسان نہیں کرے گا ہمارا اور آپ کا کام آسان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے اللہ بڑی حکمت والا ہے، بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے، بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے، بندوں سے بڑی شفقت فرماتا ہے۔ وہ گناہوں پر زیادہ نظر نہیں ڈالتا ہے، بندے کی کوئی ایک نیکی اور اخلاص کو دیکھ کر کے اللہ فیصلے فرما دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، ہمیشہ محبت اللہ سے پیدا کیجئے، ان سے ایسی دوستی کیجئے، ان سے ایسا تعلق رکھیے، ہر ایک معاملہ کس کے سپرد کیجئے؟ اللہ کے سپرد کیجئے، چاہے آپ کے پاس کتنا بھی علم، فن اور کتنی بھی مہارت ہو، لیکن ہمیشہ یہی کہیے اللہ تیرے ہی مدد سے ہمارا سارا کام کیا ہوگا؟ حل ہوگا۔ تو ایک تو یہ دعا آپ یاد کر لیں گے، سب لوگ یاد کریں، بچوں کو بھی یاد کریں، اپنی نمازوں میں بھی اس دعا کو شامل کریں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یہ کسی عامل کا بتایا ہوا نہیں، کس کا بتایا ہوا؟ یہ اللہ کا بتایا ہوا۔ اور اپنی ضرورت کس نے مانگی ہے؟ ایک پیغمبر نے اللہ سے مانگی، اس لیے اس میں بڑی برکت ہے۔ جو دعا قرآن کی روشنی میں کی جاتی ہے وہ دعا اللہ کے نزدیک بہت محبوب اور مقبول ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب تیرے کمزور بندے، گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سر سے لے کر کے پاؤں تک ظاہر اور باطن نے گناہوں کو اس قدر گناہوں سے خراب ہے اللہ، خون کے قطرے قطرے میں گناہوں کے اثرات ہے اللہ۔
ایسے پرخطر حالات میں اللہ آپ کی مدد نصرت اور آپ ہی کی توجہ رحمتوں کی خاص ضرورت ہے۔ اے رب مہربان اپنا خاص فضل فرمائیے ہم سب گنہگاروں پر، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس وقت اس روئے زمین پر سب سے زیادہ پریشان ہے، بزدلی کی کیفیت ہے، خوف ہے، دہشت ہے، نہ جانے کن کن حالات سے گزرنا پڑ رہا ہے، تو سب دیکھ رہا ہے، بس ایک ہی نسبت کلمے کی ہے، ایک ہی نسبت پیارے آقا محمد رسول اللہ کی۔ اللہ نسبت کی لاز رکھ کر کے اس امت غریب پر رحم فرما دیجیے، عافیت کا معاملہ فرما، بھوکوں کو کھانا دے دیجیے، پیاسوں کو پانی کا انتظام کر دیجیے، بے چھتوں کا چھت عطا کر دیجیے، بے سہاروں کو سہارا دے دیجیے۔ اے اللہ تو یتیمی سے بادشاہ بنا دیتا ہے، تیرے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اے اللہ تو ظالم کو ایک لخت میں ہلاک و برباد بھی کر سکتا ہے، تجھے فوج بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یا ارحم الراحمین تو مدد فرما، رحم فرما، عافیت فرما، اس بابرکت قرآن کریم کی مجلس کو بےحد قبول فرما۔ جتنے بھائی بزرگ جوان بچے بیٹھے سنے، اللہ سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرما، سب کی زندگیوں میں خیر برکت رحمت عافیت عطا فرما۔ جو لوگ بیمار ہیں ان سب کو صحت اور عافیت عطا فرما، صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرما۔ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش و مغفرت فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم رحمتوں سے قبول فرما۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔